بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ معزز طلباء اور طالبات، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلوب قرآن پر ہم پچھلے لیکچر میں بات کر رہے تھے۔ آج میں قرآن مجید کے چند مزید اسالیب پر بحث کروں گا تاکہ ہم قرآن مجید کے انداز بیان کو، طرز بیان کو، اسلوب بیان کو سمجھیں اور اس پہلو اور اس اینگل سے قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے ان اسالیب میں سے چند اسالیب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں استعارات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسلوب قرآن میں استعارات کا بیان ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو استعارہ کی زبان میں بیان کیا اور دو لفظ استعمال کیے، ظلمات اور نور۔ ظلمات سے مراد گمراہی ہے اور نور سے مراد اسلام کی روشنی ہے۔ تو ظلمات سے مراد ضلالت اور گمراہی اور نور سے مراد ہدایت اور نور اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی طرح کئی آیات آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے بات وہی بیان کی لیکن اسے استعارات کی شکل میں بیان کر دیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں تشبیہات کا استعمال ہے کہ قرآن نے کوئی بات کی ہے، اس میں تشبیہات کو بیان کیا۔ یہ حسن کلام ہے، علم المعانی، علم البلاغہ، علم البدیع کی زبان میں اگر ہم فصاحت اور بلاغہ جو عربی زبان کا انتہائی اہم ایک علم ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو تشبیہات کے مقاصد کیا ہیں، اغراض تشبیہ کیا ہیں، میں اس موضوع پہ نہیں جا سکتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے کوئی بات کی ہے تو اسے تشبیہ دی ہے۔ مثلا قرآن نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں دل کی سختی کو پتھر سے تشبیہ دی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی تو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی ہے جس سے 60 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کو پسند کیا اور پھر جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں انہیں بدلہ، انعام، اجر دینے کی بات کی تو ایک دانے کو 7 دانوں سے تشبیہ دی۔ پھر ان ایک دانے سے جو بالیاں نکلتی ہیں، وہ جو بالیاں ہیں پھر ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی راہ میں خرچ کرنے کو تشبیہ دی ہے جیسے ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں اور اس ایک دانے سے 100 دانے نکلتے ہیں۔ تو گویا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کو اس ایگریکلچر، گندم اور فصل سے تشبیہ دی جا رہی ہے تاکہ ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو فوراً سمجھ جائیں کہ اللہ کے حضور راہ خدا میں خرچ کرنے کا کتنا اجر اور کتنا ثواب اور کتنا انعام ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں مرد اور عورت کے حقوق بیان کیے
تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ تو مرد اور عورت کے حقوق کو لباس سے تشبیہ دی کہ لباس کا کام پروٹیکشن دینا بھی ہوتا ہے، لباس کا کام زینت دینا بھی ہوتا ہے، اور لباس کا کام عیب چھپانا بھی ہوتا ہے۔ گویا مرد عورت کا عیب چھپائے، عورت اپنے شوہر کا عیب چھپائے، اور دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں، ایک دوسرے کی حفاظت، اخلاقی حفاظت کے لیے اللہ نے مرد اور عورت کے رشتے کو بیان کر دیا، اور ان کے عیوب کو ایک دوسرے سے کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اسے لباس سے تشبیہ دے دی۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کنائی انداز بھی اپنایا ہے، کنایا کا استعمال ہوا ہے، الفاظ کا ایسا اسلوب بیان کیا ہے جو کنائی الفاظ ہیں۔ کنایا کا مطلب ہے کہ بیان کوئی اور چیز کرنا، مراد اس سے کوئی اور چیز لینا۔ تو وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کرنے کی بجائے کنائی الفاظ بیان کیے ہیں، اور کنائے انداز میں کنائے طریقے سے بات کرنا یہ عربی کلام کے اندر یہ حسن کلام ہوتا ہے۔ مثلا میاں بیوی کا جو باہمی ملاپ ہے، اسے مباشرت، اسے ملامست، اسے افضاء اور رفثہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کنائی الفاظ کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ بعض اوقات کنایا الفاظ کے ساتھ تصریح کے مقابلے میں زیادہ وہ بلیغ ہوتے ہیں، اور کبھی وہ لفظ زیادہ خوشنما ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کنائی انداز کو قرآن مجید کا اسلوب قرآن بنایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حقیقت اور مجاز کے الفاظ کا بھی اسلوب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں ہاتھ سے مراد ید ہے کیا پھر اللہ کا یہ جسم ہے؟ نہیں، یہاں ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ تو یہاں رزق سے مراد بارش ہے، بارش سبب بنتی ہے روزی کا، رزق کا، فصلوں کا، باغات کا، اور انواع و اقسام کی سبزیوں کا، پھلوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آسمان سے، طریقہ تو یہ تھا وہ فرماتا کہ آسمان سے وہ بارش برساتا ہے، بلکہ فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق کو اتارتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حقیقت اور مجاز کے الفاظ کا اسلوب اپنایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں استفہامی اسلوب بھی اپنایا گیا ہے، استفہام کا اسلوب اپنایا گیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا۔ یہ استفہامی اسلوب ہے، اس کی بہت سارے مقاصد ہیں، اس کے بہت سارے اس کی اقسام ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ہاتھی والوں کا انجام نہیں دیکھا؟ تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر کوشچن کے انداز میں، سوال کے انداز میں، استفہام کے انداز میں قرآن مجید کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کبھی ایجاز اور اتناب کا اسلوب بیان کر دیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزا اور قتل کے جرم کا نتیجہ بیان کر دیا کہ آخر اس سزا کو کیوں رکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
دریا کو کوزے میں، سمندر کو کوزے میں ایسا بند کر دیا، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ حالانکہ قصاص جس سے لیا جا رہا ہے وہ تو بندے کی زندگی کو ختم کیا جا رہا ہے، تو بیان کر دیا کہ ایک بندے کو جو سزا دی جا رہی ہے اس میں ارب ہا انسانوں کی زندگی کو بچایا جا رہا ہے تاکہ کوئی شخص کسی کی زندگی کا نقصان نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری بات کو، پورے سمندر کو، پورے دریا کو ایک کوزے میں بند کر کے اعجاز کا اسلوب اپنا دیا۔ اور کہیں اتناب ہے قرآن مجید میں کہ بات کو تفصیل سے، ڈیٹیل سے اس واقعے کو بیان کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایجاز اور اتناب کہ بالکل لمبی ساری گفتگو کو ایک جملے میں کہہ دینا، ایک فقرے میں کہہ دینا، ایک لفظ میں کہہ دینا، اور کبھی یہ ہے کہ ایک جملے کو کئی جملوں میں اس کو تفصیل سے بیان کر دینا، اس کو اتناب کہتے ہیں۔ تو یہ حسن کلام ہوتا ہے کہ کہاں بات کو کم کرنا ہے اور کہاں بات کو آپ نے طویل کر دینا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قسم کا اسلوب بھی بیان کیا ہے، اپنایا ہے۔ قرآن مجید میں سننے والوں کے دلوں میں یقین پیدا کرنے کے لیے، شک اور شبہات کو دور کرنے کے لیے، اور کلام میں جاذبیت اور حسن پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں قسم کا اسلوب بھی اپنایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 200 سے زائد قسمیں ہیں قرآن مجید میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى والضحى واللیل اذا سجا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین والعصر ان الانسان لفی خسر نون والقلم وما یسطرون یاسین والقرآن الحکیم قاف والقرآن المجید۔ تو قرآن مجید میں متعدد مقام ہیں، میں نے کہا کہ 200 سے زائد قرآن مجید کے اندر قسم کا اسلوب ہے، اس میں سے 100 قسمیں وہ ہیں جو بالکل واضح اور کلیئرلی اس میں وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں قسمیں اٹھائی گئی ہیں 100۔ یہ انشاءاللہ جو سورۃ العصر پر میرا لیکچر ہے اس میں آپ اگر اس کو سنیں گے، دیکھیں گے، تو اس میں نے ساری بات بیان کی ہے کہ قسم اللہ نے قرآن میں کیوں اٹھائی ہیں، قسم کے اغراض کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں قسمیں اٹھائی ہیں، اور رب ہو کر وہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ تفصیل آپ سورہ والعصر کے جو لیکچر ہیں، کامیابی کی کامل 4 شرائط سورۃ العصر کی روشنی میں، اس میں نے ڈیٹیل میں بیان کر دیا۔ یہاں میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کا انداز بیان قسم کے انداز میں بھی ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قصص کا اسلوب بھی اپنایا ہے۔ مختلف انبیاء کرام کے واقعات ہیں، سابقہ اقوام کے قصص بیان ہوئے ہیں، اور مؤثر ترین انداز اپنایا ہے کہ سابقہ قومیں، ان کے جغرافیائی حالات، ان کے معاشی حالات، اعتقادی حالات، ان کے مذہبی حالات، ان کے جو ہے سماجی حالات، اور نبیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ، مختلف واقعات ہیں۔ ان قصص کو قرآن مجید نے مختلف اسالیب میں، مختلف حکمتوں میں، مختلف مقاصد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہیں وہ واقعہ اجمال میں ہے، کہیں وہ تفصیل میں ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا قصہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، کہیں اختصار کے ساتھ ہے، کہیں ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ سورۃ الاعراف، سورہ الحجر تفصیل کے ساتھ ہے، سورہ بقرہ میں بالکل مختصر ہے۔
اسی طرح قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون قرآن مجید میں کئی مقام پہ بیان ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ اور واقعات قرآن میں بیان ہیں۔ واقعہ معراج بیان ہے۔ اصحاب کہف کے جو ولی تھے ان کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید میں قصص کا انداز بھی اپنایا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں تکرار کا اسلوب بھی ہے۔ بعض اوقات دل میں بات کو بٹھانے کے لیے، اس موضوع سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تاکید کے لیے کبھی بات تکرار کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور کلام میں تکرار اگر بعض اوقات انسان اس اسلوب کو مناسب نہیں سمجھتا، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن میں پھر تکرار کیوں ہے؟ یاد رکھ لیں، قرآن مجید میں تکرار کے لیے عربی زبان کے جو ماہرین علماء ہیں، اس میں سے جاحظ ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، اس نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جو تکرار کا راز ہے وہ مختلف مخاطبین کی وجہ سے ہے، مختلف اسلوب ہیں کہ جہاں خطاب، جاحظ نے بھی یہ بات لکھی، وہ کہتے ہیں جہاں خطاب بنی اسرائیل سے ہے وہاں انداز کلام میں تکرار اور تفصیل ہے، اور جہاں کلام عرب کے ذہین ترین لوگوں کے ساتھ ہے وہاں کلام کو مختصر کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کلام کو مفصل اور تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن مصطفیٰ رافعی نے اسلوب تکرار پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل یہ بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہودیوں میں بھی اور قریشیوں میں بھی، مکہ کے قریش کے جو لوگ تھے ان میں بھی اور اہل یہود میں بھی شعراء بھی تھے، خطباء بھی تھے، اور لیکن قرآن کا انداز دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی قرآن مجید تکرار کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یا انداز ہے، پیراگراف ہے، وہ مختلف تعبیریں ہیں قرآن مجید کی، کہ ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے، عربوں کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلوب تکرار اپنایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو ہے تکرار اس لیے ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ صرف قصص کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور تکرار کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہدایت دینا ہے۔ ایک موضوع میں جتنا تکرار ہوگا اتنا ہی دلوں میں وہ تاثیر پیدا کر دے گا، اور کبھی تربیت کے لیے ایک بات کو بار بار کیا جاتا ہے تاکہ ذہن میں ایک نقطہ بیٹھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں انداز تکرار بھی بیان ہوا ہے۔ مثلا قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ الرحمن میں تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تکرار کے ساتھ ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تکرار کے ساتھ ہے۔ تو مختلف نکات کے ساتھ تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے، بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے، اور کبھی مخاطب کا ذہن ہوتا ہے کہ اس سے بات تکرار کے ساتھ کی جاتی ہے تاکہ اس کے ذہن میں کوئی بات آ جائے۔ تو قرآن مجید میں یہ انداز ہے۔ عام کتاب میں، مقالے میں، آرٹیکل میں، تھیسز میں، عام کتابوں میں تکرار کو عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں جو انداز اسلوب تکرار ہے یہ حسن کلام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو انداز اسلوب بیان ہے وہ یہ ہے کہ دوسری جو کتابیں ہیں وہ ایک فن پر بحث کرتی ہیں،
ہر کتاب کا ایک باب ایک موضوع ہوتا ہے، اور جو باتیں موضوع سے متعلق نہ ہوں وہ اس میں نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ قرآن مجید کو عام کتابوں کی طرح سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن مجید کا موضوع ایک کیوں نہیں رہتا؟ بات کرتے ہوئے کبھی کبھی قرآن مجید جو ہے وہ کسی واقعہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو پھر قیامت کی سختیوں کی طرف جو ہے انداز کلام اور طرز بیان اور موضوع ادھر چلا جاتا ہے۔ کبھی قریش مکہ کے تجارتوں سفروں کا ذکر ہوتا ہے تو درمیان میں نماز کا ذکر ہو جاتا ہے۔ کبھی نکاح اور طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر اسی آیت میں تقویٰ کی تربیت قرآن مجید دینے لگتا ہے۔ تو اصل میں یہ ان لوگوں نے قرآن مجید پر اعتراض پر جو ہے ذہن کیا ہے۔ حقیقت دیکھا جائے تو یاد رکھ لیں قرآن مجید یہ صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید صرف تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید صرف معیشت کی کتاب نہیں ہے کہ صرف معیشت کے مسائل اس میں ہوں، قرآن مجید صرف مسائل اور احکام کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں صرف مسائل ہی بیان ہو اور کچھ نہ ہو، قرآن مجید صرف علم کی کتاب نہیں ہے کہ صرف اس میں انفارمیشن اور معلومات ہوں، بلکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کا مقصد انسان کی تربیت ہے۔ اس لیے کبھی اشارے سے مقصد پورا ہو جاتا ہے، کبھی بات کو دہرانے سے اور تکرار سے مقصد پورا ہو جاتا ہے، کبھی صرف ایک بات کو ایک بار بتا دینے سے مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید بات کرتے ہوئے مقاصد کو نہیں بھولتا جن کے حصول کے لیے یہ نازل ہوا تھا، اس لیے قرآن مجید کا جو انداز ہے اور حکمت ہے وہ مقاصد کے تحت اور مختلف حکمتوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اور انسانوں کے مزاج اور دماغ اور سوچ اور فکر کے مطابق اسلوب کلام بقیہ کتابوں سے مختلف ہے۔ اگر اس کا اسلوب عام کتابوں کی طرح ہوتا تو پھر وہ ان کتابوں کی طرح کتب خانوں کا زینت بن جاتی اور صرف معلومات فراہم کرتی، تو اس سے عالمگیر انقلاب بپا نہ ہوتا، صرف معلومات ہی رہ جاتی۔ اس کلام الہی کے باعث قرآن اپنے مقاصد کے تحت تربیت کی خاطر اپنے کلام کو موڑ دیتا ہے۔ جہاں تجارتی قافلوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ہی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی شکر گزاری بھی کی جائے، اسے بھولا نہ جائے، اور کہیں انبیاء کے واقعات قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی نزول کا جو مقصد ہے وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہے بلکہ قرآن کے مقاصد نزول کیا ہیں وہ تربیت دینا مقصود ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے سامنے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ مقاصد ان حصول کے لیے جو ہے قرآن مجید مختلف انداز میں بیان، طرز بیان کو، انداز بیان کو، اسلوب بیان کو تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ تھی گفتگو اسلوب قرآن سے متعلق۔ اگر ہم یہ دونوں لیکچر، اس سے پہلے والا اور یہ والا اسلوب قرآن کا پارٹ 1 اور پارٹ 2، اگر غور سے ہم اسے سمجھ لیں اور دیکھ لیں تو ہمیں آگے قرآن سمجھنے میں، قرآن پڑھنے میں اور قرآن فہمی میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہمیں اسالیب قرآن کو سننے سمجھنے کے بعد اللہ قرآن پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔